بسم اللہ الرحمن الرحیم والنوع الخامس ما رکب ترتیب 15 من الاحوال، وہ احوال ماں کا بیان من سے ہیں، وہ احوال جن کو 15 کی ترکیب پر جوڑا گیا ہو۔ ماں کا بیان احوال سے ہے کہ وہ احوال جن کو 15 کی ترکیب پر جوڑا گیا ہو۔ یقولون، اہل عرب کہتے ہیں، فلان جاری بیتا بیتا، وہ اصل بیتن لبیتن، بیتا بیتا، ان دونوں کو جوڑا گیا، یہ حال ہے، اور ان دونوں کو جوڑا گیا، اصل عبارت تھی بیتن لبیتن، ای ملاصفن، یعنی گھر ملے ہوئے ہیں، ملاصفن گھر ملے ہوئے ہیں۔ فحذف الجار وهو اللام، تو اصل کیا تھا؟ بیتن لبیتن۔ اب حرف جر جو لبیتن کا لام حرف جر تھا، اس لام حرف جر کو حذف کر دیا گیا، اور دونوں اسموں کو بیتن اور بیتن دونوں کو جوڑا دیا گیا 15 کی ترکیب پر، اور دونوں کو مبنی علی الفتح پڑھا گیا۔ تو پانچویں قسم وہ حال جن کو 15 کی ترکیب پر جوڑا جائے۔ رکب الاسمان، دونوں اسموں کو جوڑا گیا۔ وعامل الحالی ما فی قولہ جاری من معنی الفعل، اور حال کا عامل ذوالحال کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ معنی فعل ہے جو جاری کے اندر ہے، کہ اصل میں فإنہ فی معنی مجاور، یہ اس میں فاعل کے معنی کے اندر ہے، اس میں فاعل عمل کرتا ہے، اس لیے اس کے اندر بیتا بیتا میں عمل کرنے والا کون ہے؟ جاری، جو مجاوری کے معنی میں ہے۔ وجوزوا ان یکون الجار جار المقدر الی، اہل عرب نے یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ جو حرف جر مقدر ہے وہ الہ ہے، یعنی تقدیر عبارت کیا تھی؟ بیتن الی بیتن، پہلے لام مقدر مانا، تو کہ یہ بھی جائز ہے کہ بیتن الی بیتن مقدر مانے۔ واللہ یقدر جار اصلا بل فاء العطف، اور یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ کوئی حرف جر مقدر نہ مانا جائے بلکہ فاء عاطفہ مقدر مانی جائے، یعنی عبارت کیا ہوگی؟ بیتن و بیتن۔ بہرحال تو ان دونوں کو 15 کی ترکیب پر جوڑا گیا، تو اس کے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے، اور بیتا بیتا دونوں جگہ پر مبنی علی الفتح کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وقالت العرب ايضا تساقطوا اخولا اخولا، اس کی مثال دے رہے، اور عرب یہ بھی کہتے ہیں کہ تساقطوا اخولا اخولا، اي متفرقین، کہ وہ لوگ گر گئے ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے، ایک ایک کر کے وہ لوگ گر گئے۔ وهو بالخاء المعجمة قال الشاعر يصف ثورا، شاعر نے بھی اس کو بیان کیا ہے اپنے اس بیل کی صفت بیان کرتے ہوئے، یطعن الکلاب بقرنہ، جو کتوں کو اپنے سینگ سے مارتا تھا، اپنے اس بیل کی صفت بیان کرتے ہوئے شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو کتوں کو اپنے سینگ سے مارتا تھا، کیا کہا؟ یساقط عنہ روقہ زاریاتھا سقاط شرار القین اقولا اقولا، یساقط دور ہٹاتے ہیں، مارتا ہے، دور ہٹاتے ہیں، انہو اس سے، روقہ روقن کہتے ہیں سینگ کو، اس کے سینگ، یہ فاعل ہے یساقط کا، اس کے سینگ اس سے ہٹاتے ہیں، اقولا اقولا الگ الگ کر کے، اس کا ترجمہ پہلے لیں گے، اس کے سینگ اس سے الگ الگ کر کے ہٹاتے ہیں، زاریاتھا، زاریتن، یہ زاریات یہ جمع ہے زاریتن کا، اس کا معنی پھاڑنے والا، مراد کتا، تو اس کے سینگ الگ الگ کر کے اس سے دور ہٹاتے ہیں پھاڑنے والے کتوں کو، اس کے سینگ اس سے دور ہٹاتے ہیں الگ الگ کر کے پھاڑنے والے کتوں کو، سقاق شرات القینی، جیسے کہ ہٹانا، سقاط ہٹاتے ہیں جیسے کہ القین لوہار کو، اور شرار کہتے ہیں چنگاری کو، لوہار کے چنگاری کو ہٹانے کی طرح، لوہار کے چنگاری کو ہٹانے کی طرح اس کے سینگ اس سے الگ الگ کر کے پھاڑنے والے کتوں کو ہٹاتے ہیں، لوہار کے چنگاری کو ہٹانے کی طرح، اس کے سینگ اس سے الگ الگ کر کے پھاڑنے والے کتوں کو دور ہٹاتے ہیں، لوہار کے چنگاری کو ہٹانے کی طرح۔ سمجھے ترجمہ؟ اس کے سینگ اس سے الگ الگ کر کے پھاڑنے والوں کتوں کو ہٹاتے ہیں، لوہار کے چنگاری کو ہٹانے کی طرح۔ تو محل استشہاد کیا ہوگا یہاں پر؟ اخولا اخولا، ان دو حال تھے، ان دونوں کو ملایا گیا اور بیچ میں سے حرف عطف کو حذف کر دیا گیا، اس لیے دونوں حرف مبنی علی الفتح ہوں گے۔ آخر میں جو الف دکھ رہا ہے وہ تو وزن شعری کا الف ہے، اصل میں تو اخولا اخولا ہے، تو کہیں گے مذکورہ شعر کے اندر محل استشہاد اخولا اخولا ہے، کہ جو حرف عطف کو حذف کر کے ان دونوں اسموں کو 15 کی ترکیب پر ملایا گیا ہے، اس لیے دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے۔ سمجھے کہ محل استشہاد مذکورہ شعر کے اندر اخولا اخولا ہے کہ حرف عطف کو حذف کر کے ان دونوں اسموں کو 15 کی ترکیب پر جوڑ کر حال بنایا گیا ہے، اس لیے یہ دونوں مبنی علی الفتح ہوں گے، دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے۔
ترکیب دیکھو، یساقط فعل انہو جار مجرور مل کر یساقط کا متعلق، روکہ یساقط کا فاعل، زاریات مضاف اور یہ ذوالحال ہا مضاف الیہ، ثقات شرار القینی، ثقات مضاف، شرار مضاف الیہ مضاف اور القین مضاف الیہ، شرار اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر سے مضاف الیہ ثقات کا، اور ثقات اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہے یساقط فعل کا، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، تو کیا ہوا ثقات شرار القینی یہ مفعول مطلق یساقط فعل کا، اور اخولا اخولا یہ حال ہے زاریاتن سے، زاریاتن صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل کا ہے، تو یہ زاریاتن سے یہ کیا ہوگا اخولا اخولا یہ حال ہوگا، تو زاریاتن ذوالحال اپنے حال اور اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہوگا یساقط فعل کا، مفعول به، سمجھے، یساقط فعل انہو اس کا متعلق، روکہ اس کا فاعل، زاریات مضاف ہا مضاف الیہ، ثقات شرار القینی مفعول مطلق، اخولا اخولا حال، ذوالحال اپنے حال اپنے مضاف الیہ سے مل کر یساقط کا مفعول به، یساقط فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، سمجھے ترکیب۔ وفی الحدیث اور حدیث پاک میں بھی ہے، کان یتخولنا بالموعظۃ ای یتعاہدنا بها شیئا فشیئا مخافۃ السامۃ علینا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تھے ہمارے اکتانے کے خوف کی وجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ روزانہ بیان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیان کر دیتے تھے، کیونکہ یعنی روزانہ کریں گے تو ہم اکتا جائیں گے۔ صحیح بخاری عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کی کہ لوگ آئے، کہا کہ آپ تو ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے، تو آپ روزانہ بیان کیجئے ہم سنیں گے، تو کہا کہ نہیں، میں ہر جمعرات کو ہی صرف بیان کروں گا، اس لیے کہ تم سن لو گے لیکن بعد میں آنے والی امت نہیں نبھا پائے گی، تم میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو اگر میں روزانہ بیان کروں گا تو وہ لوگ نہیں نبھا پائیں گے، اور پھر اکتاہٹ تمہارے اندر آ جائے گی۔ تو کہا کہ کانا عبداللہ ابن مسعود یتذکر الناس لکل خمیس، عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ہو سکتا ہے شاید اسی سے جمعرات کا اجتماع کا استنباط کیا گیا ہو، اس سے بھی ہو سکتا ہے، بہرحال تو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یتخولون ہماری رعایت کرتے تھے بالموعظۃ وعظ و نصیحت کرنے میں، یعنی کبھی کبھی وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے ہمارے اکتانے کے خوف کی وجہ سے۔ قال ابو علی ہوا من قولہم، ہوا کا مرجع لوٹ رہا ہے، ہوا کی ضمیر یتخولون، یتخولون اہل عرب کے قول تساقط اخولا اخولا سے ماخوذ ہے، ای شیئن بعد شیئن، یعنی ایک کبھی کبھی، شیئن بعد شیئن کبھی کبھی نصیحت کرتے تھے۔ وقال الاسمعی یرویہ، اسمعی اسی روایت نقل کرتے ہیں، یتخونون لام کی جگہ نون کے ساتھ، تخور یتخون، اور اوپر تخول لام کے ساتھ تھا، لام کلمہ میں لام تھا، یا لام کلمہ میں نون ہے، یتخولون بالنون، نون کے ساتھ نقل کرتے ہیں، یقول اور کہتے ہیں، معناہ یتعاہدنا، یعنی ہماری رعایت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت میں روزانہ بیان نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی بیان کرتے تھے۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ روزانہ بیان 8 دن کے 8 پروگرام، 10 دن کے 10 پروگرام، یہ صحیح بات نہیں ہے، اس سے لوگ اکتا جائیں گے، 8 دن 10 دن 15 دن کے پروگرام ہوں گے تو لوگ اکتا جائیں گے، اور نبی کا خوب معمول نقل کر دیا کہ نبی تو ہمارے اکتاہٹ کے خوف کی وجہ سے کبھی کبھی وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی اگر موقع ہو، کوئی ایسا موقع ہو تو وعظ و نصیحت ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن روزانہ کا معمول یہ اچھا نہیں ہے۔ فَإِن قُلْتَ کے اعتراض لا رہے، فَإِن قُلْتَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا النَّوْعِ وَالْبَيْتِ الَّذِي أَنشَدْتُهُ فِي النَّوْعِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنَّكَ زَعَمْتَ ثَمَّ أَنَّ بَيْنَ فِيهِ حَالٌ۔ فَإِن قُلْتَ تو کیا کہے گا کہ اس نوع کے اندر، یہ جو شعر آیا اس کے اندر، اور ما قبلہ کی بیت کے اندر، ما قبلہ کے شعر کے اندر، اس کو تو نے پڑھا تھا، ما قبلہ کی نوع کے اندر، اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ تو نے وہاں پہ بھی بینہ کو حال بنایا تھا، تو وہاں بینہ کو حال بنایا اور یہاں اخولا کو حال بنایا، تو وہ تو مثال کس کی چل رہی تھی؟ وہ حال تو تھا نہیں۔ اس سے پہلے ذرا دیکھو پیچھے، پین نمبر 22، نحمی حقیقتنا و بعض القومی یسکت بین، یہ تو ظروف کے مرکب ہونے کی مثال تھی، تو وہاں پر بینہ کو کیا مانا؟ تو کہہ رہے کہ وہاں پہ بھی حال مانا، یہاں پہ بھی حال، یہاں تو صحیح بات ہے کہ بھائی حال ہے، وہاں پہ بھی کیوں حال مانا تھا؟ تو پھر فرق کیا رہا؟ وہ تو ظرف کی مثال تھی اور یہ حال کی مثال ہے، تو پھر یہ تو دونوں حال ہو گئے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیا جواب کا خلاصہ حاصل جواب یہ ہے کہ وہاں ہم نے محذوف مانا تھا پہلے، یاد ہوگا تو آپ کو استقرار یا کوئی بھی صیغہ صفت محذوف تھا، اور یہ صیغہ صفت محذوف ذوالحال، اور یہ بینہ جو ہے وہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ وہ اصل جو تھا کیا استقرار یا جو بھی متوسط مستقر جو بھی محذوف تھا
وہ حال بن رہا تھا، اور یہ تو اس کا متعلق تھا. بینہ بینہ کیا ہے؟ اس کا متعلق ہے، اور وہ اپنے متعلق سے مل کر حال بن رہا تھا. بینہ بینہ تو کیا تھا؟ وہ پہلے محذوف جو صیغہ صفت محذوف تھا اس کا متعلق تھا. یہ ڈائریکٹ حال نہیں بن رہا تھا، یہ تو اس کا متعلق بن رہا تھا. اور یہاں کیا ہے اس شعر کے اندر؟ اخولا اخولا کیا ہے؟ سیدھے سیدھا حال بن رہا ہے. فرق سمجھے؟ اسی کو کہہ رہے ہیں قلت میں کہوں گا معنی قولی ہونا کا، میرا وہاں یعنی اس شعر کے اندر شعر نمبر 22 کے اندر میرے قول کا معنی یہ تھا کہ انہ متعلق باستقرار محذوفین، یہ استقرار صیغہ صفت محذوف کیا ہے؟ اس کا متعلق تھا. وذالک المحذوف هو الحال، اور یہ محذوف جو تھا وہ حال تھا. اور یہاں لا انہ نفسہ حال، اور نہ کہ خود بینہ بینہ حال تھا. بخلاف حاضر نہ ہو، برخلاف اس شعر کے فإن المرکب نفسہ حال، اس لیے کہ مرکب خود بخود یہ حال ہے، یعنی اخولا اخولا یہ خود حال ہے. لأنہ لیس بظرف، اس لیے کہ ظرف نہیں ہے. بخلاف بینہ بینہ فإنہ ظرف، برخلاف بینہ بینہ کی کہ وہ ظرف ہے. سمجھے کہ وہاں بینہ بینہ تو یہ استقرار محذوف کا متعلق تھا، اور استقرار یہ حال بن رہا تھا. اور یہاں اخولا اخولا یہ حال بن رہا ہے. وَإِذَا أَخْرَجْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْحَالِيَّةِ تَعَيَّنَتِ الْإِضَافَةُ وَامْتَنَعَ التَّرْكِيبُ. اب یہ سب باتیں تو کب تھی؟ شروع میں بیان کر دیا تھا کہ وہ جن کو مرکب کر دیا گیا وہ حال اور وہ ظروف اور وہ اسماء جن کو مرکب کر کے خمسۃ عشر کی ترکیب پر جوڑا گیا ہو. اب اگر مرکب نہیں کیا گیا، جوڑا نہیں گیا، تو اب یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو جائے گی. اخولا اخولا، ان کو جوڑا نہیں گیا تو اخولا اخولین. یوم یوما، جوڑا نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ یوما یومین. حال تھا تو اسی طرح حال کے اندر اخولا 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 اخولین، ظرف کے اندر یوما یومین. تو اسی کو کہتے ہیں وَإِذَا أَخْرَجْتَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ یعنی ظرفیت والحالیت، جب تو نکال دے گا ان ظروف اور احوال کو ظرفیت اور حالیت سے تو کیا ہوگا؟ تعینت الاضافۃ، تو اضافت متعین ہو جائے گی. وامتنع الترکیب، اور یہ خمسۃ عشر کی ترکیب ممتنع ہو جائے گی، یعنی یہ دونوں مبنی علی الفتح نہیں رہیں گے دونوں جز. تقول، تو کہے گا هذه حمزۃ بینی بینین، بینی بینین. دیکھو تو هذه اس میں اشارہ مبتدا، حمزۃ مضاف، بینی مضاف الیہ مضاف، اور بینین یہ مضاف الیہ، اور بینی بینی مضاف الیہ مل کر حمزۃ کا مضاف الیہ، اور حمزہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا کی خبر. تو یہاں پر کیا ہوا؟ بینہ بینہ اصل تو ہونا چاہیے اگر اضافت کے ساتھ پڑھتے، اگر بغیر اضافت کے پڑھتے اور خمسۃ عشر کی ترکیب پر ملاتے. دیکھیں کہ جب یہاں پر اضافت ممتنع ہو گئی تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ ہم اس کو یعنی معرب پڑھا جائے گا. یہ خلاصہ ہے. مخفوضۃ الاول غیر منون، پہلے بینہ کو بغیر تنوین کے کسرہ کے ساتھ پڑھ کر، والثانی منون، اور دوسرے کو تنوین کے ساتھ پڑھ کر. کیوں؟ پہلا پھر مضاف الیہ بن کر پھر مضاف بن رہا ہے، اور مضاف پر تنوین آتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر پہلے بین پر مضاف ترکیب تنوین نہیں آئے گی. مثلہ فلان یاتینا کل صباح مسائن، کل صباح مساء آئے تھے وہاں پر مثال. تو اسی طرح کل صباح مسائن ترکیب اگر چھوڑ دیں گے، مضاف مضاف الیہ بنا لیں گے تو کیا ہوگا؟ صباح مسائن. سے اللہ رہے ہیں ولولا یوم یومن ما اردنا جزاک والقروض لها جزاء، اگر دن کا دن نہ ہوتا، ولولا یوم یومن، اگر دن کا دن نہ ہوتا، ما اردنا جزاک تو ہم تجھ سے بدلہ نہ چاہتے، اگر دن کا دن نہ ہوتا تو ہم تجھ سے بدلہ نہ چاہتے. اور قرضوں کا تو بدلہ دینا ہی پڑتا ہے، اور قرضوں کا تو بدلہ دینا ہی پڑتا ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہے شاعر؟ یعنی ایک دن تھا کہ جس دن ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اور آج ایک دن ہے کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو جب ہم نے ایک دن مدد کی تھی تو آج تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہماری مدد کرو. تو اگر دن کا دن نہ ہوتا، یعنی دن سے پہلے دن سے کیا مراد؟ وہ دن جس میں شاعر نے کسی کی مدد کی تھی، اور دوسرے یوم سے کیا مراد؟ آج کا دن جس میں وہ مدد طلب کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ اگر دین کا دن نہ ہوتا تو ہم تجھ سے بدلہ نہ ہم تم سے بدلہ نہ چاہتے، اور قرضوں کا تو بدلہ دینا ہی ہوتا ہے، اور قرضوں کا تو بدلہ دینا ہی ہوتا ہے. لولا حرف شرط، یوم مضاف یومن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پہلے استشہاد دیکھے تو استشہاد کیا ہوگا یہاں پر؟ یوم یومن. جب ترکیب ممتنع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ معرب ہو گیا، اسی لیے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب پر پہلے یوم کو، چونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اس لیے کیا بنا گیا؟ رفع کے ساتھ پڑھا گیا، اور دوسرے کو مضاف الیہ اس لیے تنوین کی کسرہ کی تنوین کے ساتھ پڑھا گیا. تو یوم یومن مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور حاصل اس مبتدا کی خبر محذوف ہے. یوم یومن کے بعد حاصل خبر محذوف ہے، اور یہ مبتدا اور حاصل خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، چونکہ لولا حرف شرط شروع میں ہے تو یہ یوم یومن مبتدا،
حاصل خبر محذوف، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، ما نافیہ، اردنا فعل بفاعل، جزا کا مضاف مضاف الیہ مل کر جزاؤن، یہ جزاؤن مضاف اور کاف مضاف الیہ، لیکن جزاؤن مضاف اور ساتھ میں ذوالحال بھی ہے اور کاف مضاف الیہ، واو حالیہ، القروض، القروض یہ مبتدا، القروض یہ مبتدا، لہا جار مجرور مل کر متعلق ہوگا شبہ فعل محذوف کے، شبہ فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم اور جزاء مبتدا مؤخر، سمجھے؟ لہا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے شبہ فعل محذوف کے، کائن شبہ فعل محذوف کے، شبہ فعل محذوف اپنے اس متعلق سے مل کر خبر مقدم اور جزاء مبتدا مؤخر، یہ مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر القروض مبتدا کی خبر، سمجھے؟ اور القروض مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء سے حال، جزاء ذوالحال اپنے حال اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اور ادنا فعل کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملے شرطیہ جزائیہ ہوا، سمجھے ترکیب؟ پھر سے ایک بار، لولا حرف شرط، یوم یومین مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاصل اس مبتدا کی خبر محذوف، مبتدا اپنی خبر محذوف سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر شرط، ما نافیہ، اردنا فعل بفاعل، جزا مضاف کاف مضاف الیہ لیکن جزا ذوالحال بھی ہے ساتھ میں، واو حالیہ، القروض مبتدا، لہا جار مجرور مل کر متعلق شبہ فعل محذوف کا، شبہ فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم، جزاء مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر، والقروض مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ذوالحال سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اور اپنے مضاف الیہ سے ذوالحال اپنے حال اور مضاف الیہ سے مل کر اردنا فعل کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملے شرطیہ جزائیہ ہوا، سمجھے؟ تو اس کے ساتھ کیا ہے یہاں پر یوم یومین، کہیں گے مذکورہ شعر کے اندر محل استشار یوم یومین ہے کہ جب اضافت متعین ہو گئی اور ترکیب ممتنع ہو گئی تو اس کو مضاف مضاف الیہ کی طرح پڑھا جائے گا، اور یہاں یوم مبتدا بنا ہے اس لیے پہلے یوم ان پر رفع آیا ہوا ہے، وہذا یفہم من کلام فی المقدمۃ، اور یہی بات میرے مقدمے میرے کلام سے سمجھی جا سکتی ہے، فإنی قلت میں نے کہا تھا، وما رکب من الظروف والاحوال، وہ ظروف اور احوال جن کو مرکب بنایا گیا ہو، اب اگر مرکب نہیں بنایا گیا تو اضافت آ جائے گی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، فعلم ان البناء المذکورہ مقید بوجود الظرفیۃ والحالیۃ، جانا گیا کہ مذکورہ مبنی ہونا یعنی مبنی الفتح ہونا یہ مقید ہوگا یعنی لازم ہوگا ظرفیت اور حالیت کے وجود کے ساتھ، جب بھی حالیت اور ظرفیت ہوگی تو یہ ہوگی، ورنہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آئے گی، وانھا متى فقدت، اور جب یہ شرط فوت ہو جائے گی، وجب الرجوع الى الاعراب، تو معرب ہونے کی طرف رجوع کیا جائے گا، وانما قدمت الظروف علی الاحوال، اور میں نے پہلے ظروف کو لایا یعنی مبنی الفتح کی مثال میں پہلے ظروف کو لایا پھر احوال کو، تو میں نے ظروف کو احوال پر مقدم کیا، لان ذلك فی الظروف اکثر وقوعا، اس لیے کہ یہ بات یعنی یہ ترکیب ظروف کے اندر اکثر واقع ہے بنسبت حال کے، وکان اولا بالتقدیم، اس لیے یہ مقدم ہونے کا زیادہ حقدار تھا، فإن قلت قد وقع ترکیب المذکور فیما لیس بظرف ولا حال، ایک اور اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اب اوپر تو مثال کیا دی، یعنی عبارت کیا لائے تھے، وہ احوال اور وہ ظروف جن کو مرکب بنایا گیا ہو، تو کبھی کہیں گے کہ کبھی ایسی بھی جگہ ملے گی جس میں نہ مرکب تو ہوں گے دونوں جز لیکن نہ حال ہوں گے نہ ظروف ہوں گے، تو اس وقت کیا کہو گے، تمہیں بڑھانی چاہیے قید، ظروف اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ایسی قید بڑھانی چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فإن قلت، تو کیا کہے گا، قد وقت ترکیب المذکور، مذکورہ ترکیب واقع ہوتی ہے، فیما لیس بظرف ولا حال، ایسے موقع پر جو نہ تو ظرف ہے اور نہ تو حال ہے، ایسی جگہوں پر بھی یہ ترکیب واقع ہوتی ہے، یعنی دونوں جز کو مبنی علی الفتح پڑھا جائے، جیسے کہ اہل عرب کا قول وقعوا فی حیث بیس، وقعوا فی حیث بیس ای فی شدۃ، ایسی تکلیف میں وہ لوگ واقع ہو گئے، یعسر التخلص منها، جس کے چھٹکارا آسان نہیں ہے، سمجھے؟ تو دیکھو یہاں حیث بیس یہ دونوں ہے، نہ حال ہے نہ ظرف ہے، پھر بھی ان دونوں کو مبنی الفتح خمسۃ عشرۃ کی ترکیب پر ملایا کر جو پڑھا گیا، تو کیا جواب دے گے، قلت میں کہوں گا ہوا شاذ، یہ شاذ ہے، اور قاعدہ اکثریت پر چلتا ہے، شاذ پر نہیں چلتا، فلذلک لم اتعرض لذکرہ فی ھذا المختصر، اسی وجہ سے میں نے اس کے ذکر سے اس مختصر میں تعرض نہیں کیا، یعنی یہ تو شاذ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر احوال اور ظروف کے اندر ہی یہ ترکیب چلتی ہے، اسی لیے اس کو ذکر کیا، ولم یقع فی التنزیل ترکیب الاحوال ولا ترکیب الظروف،
قرآن کریم میں نہ تو حال کی ترکیب واقع ہوئی ہے اور نہ تو ظرف کی 15 والی ترکیب واقع ہوئی ہے. وَإِنَّمَا وَقَعَ فِيهِ ترکیب الاعداد، لیکن اعداد کی ترکیب واقع ہوئی ہے، جیسے کہ انی رأیت احد عشر کوكبا. دیکھو یہاں احد عشر دونوں مبنی علی الفتح پڑھا گیا. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، سمجھے، اثنتا عشرۃ دونوں پڑھا گیا. علیہا تسعۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ، تو دونوں جزء کو مبنی علی الفتح پڑھا گیا. ای علی سقر تسعۃ عشرہ ملکن، کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں، یحفظون امرها، جو جہنم کے امور کی نگہداشت رکھتے ہیں. وکیل، اور کہا گیا صنفن، ان کی ایک جماعت ہے 19 فرشتوں کی. وکیل، اور کہا کہ صف من الملائکہ، ملائکہ کی ایک صف کھڑی ہے جو جہنم کی نگرانی کرتی ہے. وہ قریہ تسعۃ عاشر، اور ایک قرات میں تسعۃ عاشر بھی پڑھا گیا ہے، جب وہ عشیر کی جماعت کے ساتھ. مثلو ایمن فی جمع یمین، جیسے کہ یمین کی جمع ایمن آتی ہے. وعلی ھذا فتسعۃ مرفوع وعاشر مخفوض بالاضافۃ منون، تو یہ مضاف الیہ کی ترکیب ہو جائے گی. ومجیء ھذہ ترکیب فی الاحوال قلیل بنسبۃ الی مجیء فی الظروف، اور یہ ترکیب احوال کے اندر کم واقع ہوئی ہے صرف کی بنسبت، جس کو پہلے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ اسی وجہ سے ظروف کو مقدم کیا ہے. تو یہ مبنی علی الفتح کی پانچویں قسم کیا تھی کہ جس کو وہ احوال و ظروف و اعداد جن کو 15 کی ترکیب پر مرکب کیا گیا ہو تو دونوں جز مبنی علی الفتح ہوں گے. تو یہ پانچواں پورا